نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وقال عليه الصلاة والسلام ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے دوستو، آج کلام اللہ کی حفاظت پر بات ہوگی۔ کلام اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے الذکر کو اتارا، مراد قرآن مجید ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نزلنا کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، علی التدریج اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے، جبکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں۔ یہاں بھرپور یک بارگی اتارا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس آیت میں بھی انزلنا کا لفظ ہے جس کا معنی ہے یک بارگی اتارنا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی اتارا گیا، اور آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بار بار اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، علی التدریج اتارا گیا۔ تو اس لیے الذکر سے مراد قرآن مجید ہے کہ اس میں نزلنا والی صفت ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ الذکر سے مراد ہماری کتاب ہے، عیسائیوں نے کہا الذکر سے مراد ہماری کتاب ہے، لیکن ان کی کتاب یک بارگی آئی ہے اور قرآن مجید بار بار اترا ہے، علی التدریج اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ تو یہاں نزلنا کا مصداق قرآن مجید بنا، نہ کہ تورات اور انجیل بنے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے لی ہے، اور اس کی باقاعدہ دلیل جہاں حفاظت کی اور صورتیں آپ کے سامنے ہیں، وہاں ایک صورت یہ بھی ہے کہ چھوٹے معصوم بچوں سے لے کر بڑے افراد تک قرآن مجید ان کے سینے میں محفوظ ہے، اور وہ حافظ قرآن اور قاری قرآن ہیں، اور اس وقت ہر حرف اور ہر رکوع، ہر آیت ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ ایسے لوگوں کو بروز قیامت کہا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیة تقرأها۔ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کلام اللہ کی تلاوت کر اور سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، اس انداز سے تلاوت کر جیسے دنیا میں تو تلاوت کیا کرتا تھا، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر اور اپنی منازل پہ چڑھتا جا، آپ کی منزل وہاں ہوگی۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، جہاں آپ کی آخری آیت ہوگی، جہاں والناس کی سین ہوگی، وہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ حافظ قرآن کے والدین کو بروز قیامت تاج پہنایا جائے گا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، بڑی حسین و جمیل ہوگی۔ لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں جواب دیا جائے گا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ تو یہ بڑے فضائل والی بات ہے، رب تعالیٰ نے کلام اللہ کو یوں محفوظ فرمایا ہے، تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ حافظ قرآن کا مرتبہ والناس کی سین پر ہوگا، اور حافظ قرآن کے والدین کا مرتبہ یہ ہے
کہ اسے انہیں تاج پہنایا جائے گا جن کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں اور اس سے مضبوط تعلق بنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔